السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان بے شک المتقین پرہیزگار فی میں جنات باغات واو کا مطلب اور عیون چشموں میں ادخلوا تم داخل ہو جاؤ ہاں ان باغات میں با کا مطلب ساتھ سلامن سلامتی کے آمینین امن کی حالت میں ونزعنا واو کا مطلب اور نزعنا ہم کھینچ لیں گے ما اسے فی میں صدوری سینوں ہم ان کے من سے غلن کینہ اخوانا اس حال میں کہ وہ بھائی ہوں گے علا پر سرورن چارپائیوں کے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے لا یمسہم نہیں مس کرے گی نہیں چھوئے گی ہم ان کو فیہا اس جنت میں نصب کوئی تھکاوٹ وما اور نہ ہم وہ منہا اس جنت سے بمخرجین نکالے جائیں گے۔ نبی آپ خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو انی بے شک میں انا میں الغفور بہت معاف کرنے والا الرحیم بہت رحم کرنے والا ہوں وَأَنَّ اور بے شک عذابی میرا عذاب ہوا وہی العذاب عذاب ہے علیم العلیم دردناک۔ ان المتقین فی جنات وعیون بے شک پرہیزگار لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے ادخلوہا بسلام آمنین تم ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ ہم ان کے سینوں میں سے کسی قسم کا بھی جو کینہ ہوگا اسے کھینچ لیں گے اخواناً وہ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ چارپائیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ان کو اس میں ہرگز تھکاوٹ نہیں چھوئے گی وما ہم منہا بمخرجین اور وہ اس سے ہرگز نہیں نکالے جائیں گے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں وان عذابی هو العذاب العلیم اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کافروں کا ذکر فرمایا ابلیس شیطان کا ذکر کیا اور شیطان کے جو پیروی کرنے والے تھے ان کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے شیطان کی پیروی نہیں کی، جو اللہ کے مخلص بندے تھے، جنہوں نے خواہشات کو دبایا، نفس کو دبایا اور اللہ کی اطاعت پہ رہے، ابلیس سے جو بچتے رہے، ساری زندگی انہوں نے پرہیزگاری کے ساتھ بچتے بچاتے انہوں نے گزار دی۔ ان المتقین فی جنات وعیون یہ پرہیزگار لوگ یہ جنت جنہ اس کا معنی ہوتا ہے یہ لفظ اس باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس باغ میں اتنے درخت ہوں کہ وہ
سورج کی روشنی کو زمین پر نہ پڑنے دیں، یعنی اتنے گھنے درخت ہوں کہ ان درختوں کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر گر نہ سکے، اور اس میں کھجوروں کے انگوروں کے باغات وافر ہوں، اس کو کہہ دیتے ہیں جنت۔ اور چونکہ جنہ اس کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جن کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ جن کو جن بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا آنکھوں سے، اور جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو بھی جنین کہہ دیتے ہیں، جنین چھپا ہوا بچہ، نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو جنات ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جس کی زمین چھپ جائے درختوں کے گھنے ہونے کی وجہ سے سورج اس پر اپنی روشنی نہ ڈال سکے، تو ان کو ایسے، واللہ یہ جنت یہ کیسی ہوگی اس پر تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل کے اندر کھٹکا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں کھٹکا۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آنکھ میں نہیں دیکھی، آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی لیکن سنی جا سکتی ہیں، فرمایا سنی بھی نہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نہ دیکھی جا سکتی ہیں نہ سنی جا سکتی ہیں، لیکن دل میں ان کے بارے میں بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں کی سوچیں بھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ اب دیکھیں انسان کی سوچ کہاں تک نہیں جاتی، انسان اپنی سوچوں میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جتنا کچھ بھی کر لو جنت تک تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، تو پھر وہ کیسی جنت ہوگی جس میں باغات اور اس میں چشمے۔ اللہ کی قسم حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تکلیفوں کے اندر زندگی گزارنے والے مومن کو اللہ بلائے گا جس نے دنیا تکلیفوں میں کاٹی، اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ ایک جنت کا اللہ صرف اس کو جھونکا دے گا، ایک اللہ تعالیٰ اس کو سیر کروائے گا، پھر اللہ اس کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حل مر بک بعوث قط، کیا تجھے کبھی زندگی کے اندر جب سے تم نے ہوش سنبھالی تو دنیا میں تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں۔ جب وہ جنت دیکھے گا نا وہ اپنے دنیا کے غم بھول جائے گا، وہ کہے گا وہ تو کچھ بھی نہیں جو اس جنت کی خاطر میں نے برداشت کیا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے خوشحال عیاش اور اپنی ہر قسم کی خواہش زبان پر نہیں آتی تھی تو پوری ہو جاتی تھی، اس بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صرف ایک نظارہ، ایک دفعہ اللہ اس کو جہنم سے گھما کے باہر نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں حل مر بک نعیم قط، کیا تو نے زندگی میں کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے؟ کہے گا اللہ میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی نہیں، سب کچھ بھول جائے گا۔ بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ یہ جنتیں ہمارے دلوں میں ایسا شوق پیدا ہو جائے۔ ہمارے جو اسلاف تھے ان کے دلوں میں ان جنتوں کا شوق پیدا ہوا تھا، وہ راتوں کو اٹھ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کیا آخرت کا طالب، جنت کا طالب پوری پوری رات سویا رہے گا، ساری ساری رات وہ سو کے گزارے گا، وہ راتوں کو اٹھ جاتے تھے، پھر وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، رب کے سامنے روتے گر گڑاتے، اپنے آپ کو بدلنے کی رب سے دعائیں کرتے، اللہ میں بدل دے، ہماری اصلاح کر دے، ہمارے نفس کے شر کو ہم سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ وعیون اور چشمے، یہ لفظ ہی ہم نے سنا ہوا، بس چشمے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جنت کی نعمتوں میں سے دنیا میں صرف ان کے نام ہیں، جنت میں بھی کیلا ہے دنیا میں بھی کیلا ہے، صرف نام ایک جیسا ہے اور کوئی چیز ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ چشمے ہم کیا سمجھتے ہیں چشمے، جنت کے چشمے کیسے ہوں گے یہ کسی کی سوچ بھی نہیں ہے۔ جنتی جدھر کو چاہے گا اس کو ایسے موڑ کے لے جائے گا، ہاتھ کے اشارے سے اس کو گھمائے گا۔ یہ کیسے چشمے ہوں گے؟ اللہ اکبر، دنیا کے چشموں کے نیچے تو کیا نکلتا ہے؟ ریت، مٹی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان چشموں کے نیچے لؤلؤ، مرجان، اور ان کے نیچے کستوری، اور ان کے نیچے اس طرح کی چیزیں پڑی ہوں گی وہاں پر۔ یہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متقین کو ایسی جنت اور ایسے چشموں کے اندر رکھے گا۔ اور دنیا کے اندر تو منڈیر بنی ہوتی ہے نا، سائڈوں پہ کنارے ہوتے ہیں نہروں کے۔ لکھا ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے ہادی الارواح کے اندر کہ جنت کی نہروں کے کنارے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کنارے تو اس لیے بنائے جاتے کہ پانی باہر نہ نکل جائے، تو جہاں پر سب کچھ رب کے حکم سے چلتا ہو وہاں پر کناروں کی ضرورت ہے۔
وہ کیسے ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب جنت کے اندر فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، جس طرح معزز مہمان کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑا ہوا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ویلکم، خوش آمدید، مرحبا، یوں اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور آنے والوں کو کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم بڑی پاکیزہ جگہ پر آئے اور بڑی پاکیزہ زندگی گزار کر آئے، تم تو پاک لوگ ہو، فادخلوها، اس میں داخل ہو جو ہمیشہ کے لیے، اس سے نہیں نکلنا تم نے۔ آمینین، امن کی حالت، کوئی خوف نہیں جنت میں۔ دنیا میں انسان کو لاکھوں ٹینشن ہے، جتنا مرضی مالدار ہو جائے، جتنا مرضی انسان جو ہے نا وہ سہولت، ہر قسم کی سہولت حاصل کر لے، لیکن خوف اس کا ختم نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی غم اس کا دنیا میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمینین، امن، کوئی ٹینشن نہیں، نہ اولاد کے دکھ، نہ مال کے دکھ، اور نہ بیوی کی طرف سے کوئی پریشانیاں، اور نہ حسد، نہ بغض، نہ عداوت، نہ کینہ، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، کچھ بھی نہیں۔ وہ کیسی جنت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ بے خوف ہو کے، سلامتی کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، دنیا میں رہتے ہوئے مومنوں کے درمیان بعض دفعہ آپس میں کینہ آ جاتا ہے، دل صاف نہیں ہوتے، دلوں میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو مومن ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں وہاں پر کھڑا کرے گا۔ اللہ کہے گا اب تم جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ کہے گا اس سے بدلہ لو اپنا، جس نے جس پر جتنا ظلم کیا ہوگا نا وہ اس سے اتنا بدلہ لے لے گا۔ جب وہ اس سے بدلہ لے گا نا پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن اس حالت میں کہ ان کے دلوں سے وہ کینہ ہی نکل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ میرا تابع فرمان ہو چکا ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ دل کے اندر وہ جو ٹکڑا ہوتا ہے نا کہ جس پر شیطان آ کر رہتا ہے، جہاں سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اس ٹکڑے کو نکال دیا گیا تھا۔ تو اس لیے آپ کے دل میں برائی اور یہ چیزیں نہیں آتی تھی۔ تو جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں کینہ ہی نکال دے گا اللہ رب وہ تو بڑے خوش قسمت آدمی ہے نا جو دنیا میں ہی کوشش کرے اپنے کینوں کو صاف ختم کرنے کی، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں دل کو صاف کر دے۔ تو صحابہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجے گا تو دلوں کا گندا بندہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پر پاک ہو کے جائے گا، اور دل میں کینہ ہو اور بندہ جنت میں جائے نہیں، اللہ تعالیٰ کینے سے پاک کرے گا۔ اخوانا، سب بھائی بھائی ہو جائیں گے، علی سرر متقابلین، وہاں پر چارپائیاں ہوں گی۔ یہ چارپائی کا لفظ ہے، وہ کیا چیز ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایسے ٹیک لگی ہوگی، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور محفلیں لگی ہوں گی، اور وہاں پر کیا کیفیت ہوگی، بیٹھ کر دنیا کی باتیں بھی ہوتی ہوں گی وہاں پر کہ دنیا میں ہم ایسے ایسے کیا کرتے تھے، دنیا میں یہ ہم جو ہے نا وہ یوں مشکلات بھی جھیلا کرتے تھے۔ تو باتیں بھی ہوا کریں گی، آپس میں محفلیں ہوا کریں گی، اور ان محفلوں کے اندر کیا ہوگا، ایسے موتیوں جیسے پھول جیسے بچے ہوں گے جو آپ کے خادم ہوں گے، وہ آپ کے لیے قہوے لے کر آئیں گے، آپ کے لیے پاکیزہ قسم کی شراب اور آپ کے لیے اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں گے۔ اور وہ برتن کیسے ہوں گے، ایسے نپے تلے برتن کہ جس کے جتنی ضرورت ہوگی اتنے سائز کا برتن ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہ تھوڑا سا ایک دفعہ ڈالا اور کم پڑ گیا یا زیادہ پڑ گیا کچھ باقی بچ گیا، نہیں، عجیب وہ محفل ہوگی، اور کیا اس میں لذت ہوگی، اور کیا وہاں پر پھر کوئی فکر بھی نہیں ہوگی، چلو رات ہو گئی ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھک گئے ہیں، دل اکتا گیا، پریشان، کچھ بھی نہیں، وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں، وہاں پر مزے ہی مزے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اللہ فرماتا ہے انہیں تھکاوٹ تو وہاں آئے گی نہیں۔ اکتاہٹ، بوریت، تھکاوٹ یہی ہوتی ہے نا دنیا میں، بندہ فارغ رہ کر بھی بور ہو جاتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، جب اتنی نعمتیں ہوں تو انسان کو ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں میرے سے چھین نہ جائیں، کہیں یہ میرا خواب ہی نہ ہو جو ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس سے ہرگز نہیں نکالے جائیں گے، ہرگز نہیں نکالے جائیں گے وہ اس سے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتلا دو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ذرا غور کریں، میرے بندوں کو یہ بتلا دو کہ میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، یہ میرے بندوں کو بتلا دو۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور اس پر نہ رہنا، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا بھی ذکر کیا، جہنمیوں کا بھی ذکر کیا، پھر اپنی دونوں صفات کا بھی ذکر کر دیا کہ جہاں میں غفور الرحیم ہوں وہاں میرا عذاب علیم بھی ہے۔ تو اس لیے کہیں رب کی رحمت ہی کو سوچ کر شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے کہ رب بڑا غفور الرحیم ہے چھوڑ دو، اور کہیں رب کی سختی سے اتنے مایوس نہ ہو جانا کہ کفر تک پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔